آج کی کہانی ہے افسوس۔ ان کے پورے گھرانے کو دوسروں پہ تبصرہ کرنے کا بہت شوق تھا۔ احتشام الدین گھر کے سربراہ تھے۔ مین بازار میں کراکری کی سب سے بڑی دکان انہی کی تھی۔ پچھلے 4 برسوں سے انجمن تاجران کے صدر منتخب ہوتے آ رہے تھے۔ اپنی سمجھ بوجھ پر انہیں بہت مان تھا۔ بازار میں دوسرے دکانداروں کے ساتھ مل کر سیاست اور سیاستدانوں پر تبصرے فرماتے تو گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ مل کر خاندان برادری کے افراد کا مذاق اڑاتے۔ انہیں ہر کوئی اپنے سے کم حیثیت لگتا تھا۔ یہی حال ان کے بیوی بچوں کا تھا۔ بظاہر لوگوں سے بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے، لیکن پیٹھ پیچھے خاندان والوں اور رشتہ داروں کا خوب ہی مذاق اڑاتے۔ کیسا لطف آتا تھا لوگوں کا ٹھٹا اڑانے میں ان لوگوں کو۔ امی آج ندرت باجی کو دیکھا، آپ نے پارلر سے بال سیٹ کروا کر آئی تھی آج کی تقریب میں، وہ اور یوں لگ رہا تھا جیسے سر پر چڑیوں کا گھونسلہ سجا رکھا ہے۔ یہ فریہ صاحبہ تھی، احتشام الدین اور نصرت بیگم کی منجلی صاحبزادی۔ اپنی خوبصورتی پر انہیں بہت ناز تھا، مگر دوسرا کوئی خوبصورت لگنے کا جتن کرے وہ ان کے تبصروں کی زد میں آئے بغیر نہ رہ پاتا تھا۔ بس لوگوں کو سینس ہی نہیں ہے، جو فیشن اخبار ٹی وی میں دیکھ لیا فٹ نکالی پر اتر آتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ چیزیں ان پر سوٹ کریں گی بھی یا نہیں۔ فریہ سے بڑی عروج نے اپنی سلکی بالوں میں نزاکت سے انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، آج سب لوگ احتشام الدین کے چچا زاد بھائی کے بیٹے کی منگنی کا فنکشن بھگتا کر لوٹے تھے اور اب ڈرائنگ روم میں پاؤں پھیلائے اپنے دل پسند مشغلے میں مصروف تھے۔ اور عادل بھائی کو دیکھا، کتنا شرما رہے تھے، لڑکیوں کو بھی مات دے رہے تھے، بس ناک پر رومال رکھنے کی کسر تھی۔ فرسٹ ایئر کے نومی نے بھی کزن کا مذاق اڑایا تھا اور عادل بھائی کی دونوں سالیوں کو دیکھا، ایک بالکل سوکھی سڑی سی اور دوسری کتنی موٹی لگتا تھا ایک کے حصے کا سارا کھانا دوسری بہن کھا جاتی ہے۔ فریہ نے ہنستے ہوئے نواز کی سالیوں کو مذاق کا نشانہ بنایا۔ گھرانہ بھی بس واجبی سا چنا ہے، نواز نے کریانے کی دکان ہے اس کے سمدھی کی، شکل سے ہی مسکین سا بندہ ہے۔ جب نواز نے میرا تعارف کروایا تو بہت مرعوب ہو کر ملا، فوراً ہی اپنے گھر آنے کی دعوت دے ڈالی۔ اس کے منہ پر تو اقرار کر لیا، لیکن میرے پاس اتنا فارغ وقت کہاں۔ احتشام الدین نے بھی اپنی ازلی خود پسند لہجے میں گفتگو میں حصہ لیا۔ ہاں تو اور کیا، آپ کی خالہ زاد بہن سریہ بھی مجھ سے شکوہ کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی کی نکاح میں شریک نہیں ہوئے ہم۔ منہ پر تو میں کچھ نہیں بولی، لیکن درجن بھر بچے ہیں سریہ کے، کبھی کسی کی شادی، کبھی منگنی تو کبھی نکاح، ہم ایسے فارغ نہیں کہ بھاگ کر فنکشن بھگتانے جائیں۔ نصرت بیگم نے ناک منہ بنا کر کہا، اور ان کے فنکشنز میں کھانے کا مینیو کیا ہوتا ہے؟ بڑے گوشت کا قورمہ، سوکھے نان اور بد مزہ سا زردہ۔ سریہ آنٹی سے بڑا کنجوس میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ عروج ناک چڑھا کر بولی، کھانا تو آج بھی بس یوں ہی سا تھا، مجھے تو کھا کر ذرا مزہ نہیں آیا۔ فریہ منہ بناتے ہوئے بولی، صحیح کہتی ہو آپی، مجھے تو دوبارہ بھوک لگ گئی ہے، وہاں پیٹ بھر کے کھایا ہی نہیں گیا، ذرا فریج میں دیکھنا کچھ کھانے کو رکھا ہے تو لے آؤ۔ نومی نے فریہ کو مخاطب کیا، اوف نومی، میرا اٹھنے کا بالکل موڈ نہیں، قسم سے بری طرح تھک گئی ہوں، تم خود دیکھ لو۔ فریہ نے صاف انکار کر دیا، دوپہر کو قیمہ بھون کر تو گئی تھی عروج، چل میری بیٹی سالن گرم کر کے روٹیاں ڈال دے۔ نصرت بیگم کو بھی بھوک ستانے لگی تھی، قیمہ رکھا ہے تو قیمے بھرے پراٹھے کیوں نہیں بنا لیتی آپ؟ احتشام صاحب نے بیوی کو مخاطب کیا، اور کیا امی، پراٹھے تو آپ ہی کے ہاتھ کے اچھے لگتے ہیں۔ روز نے بھی فوراً باپ کی تجویز کی تائید کی تھی، مجبوراً نصرت کو ہی اٹھنا پڑا اور رات کے 12 بجے پوری فیملی نے قیمے بھرے پراٹھوں کی دعوت اڑائی تھی۔ یہ مہینہ تو شادیوں کا مہینہ لگتا ہے، دیکھ رہی ہیں امی کتنے سارے کارڈ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ فریہ کارڈوں کا پلندہ ماں کو دکھاتے ہوئے بولی، آس پڑوس
رشتہ داروں، جاننے والوں اور احتشام الدین کے دوست احباب کے گھروں سے آئے ہوئے واقعی درجنوں دعوت نامے اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہاں، پر اتنا فارغ وقت کہاں ہے کہ ساری شادیاں نپٹانے پھریں، جہاں ضروری ہوگا چلے جائیں گے، ورنہ کسی ملنے جلنے والے کے ہاتھ لفافہ بھجوا دیں گے۔ نصرت لاپرواہی سے بولی تھی۔ لفافے سے مراد وہ رقم تھی جو رشتہ دار کی حیثیت دیکھ کر تحفے کے طور پہ دی جاتی تھی۔ اور اسی شام ایک کارڈ اور آ گیا۔ کارڈ لانے والا نجمہ خالہ کا منجلا صاحبزادہ تھا۔ نجمہ خالہ نصرت کی فرسٹ کزن تھی، قریبی شہر میں رہائش تھی، مگر پھر بھی سالوں سے دونوں گھرانوں کا میل ملاپ نہیں ہوا تھا۔ اب وہ اپنی بڑی بیٹی کی شادی کر رہی تھی تو بیٹے کے ہاتھ اس شہر میں بسنے والے سارے رشتہ داروں کو دعوت نامے بھیجے تھے۔ پھر آپ سب لوگ آئیں گے نا خالہ؟ نجمہ خالہ کے بیٹے نے رخصت چاہتے ہوئے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ ہاں بچے، دیکھو وعدہ نہیں کرتی پر کوشش کریں گے۔ نصرت اسے چھوڑنے گیٹ تک گئی تھی اور واپس آئی تو دونوں بیٹیاں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ امی، کیسے رشتہ دار ہیں آپ کے؟ کتنی نیچی قمیض پہنی ہوئی تھی اور تیل میں چپڑے بال، بالکل جوکر لگ رہا تھا۔ عروج نے ہنستے ہوئے ماں کو مخاطب کیا۔ نصرت مسکرا دی۔ ہاں تو اس کی ماں بھی ایسی ہی ہے، بالکل سیدھی اور گوار سی۔ آگے سے میاں بھی پینڈو مل گیا۔ بچوں کا تو یہ حال ہونا ہی تھا۔ پھر کیا پروگرام ہے امی جان؟ ان پینڈوؤں کی شادی میں شرکت کریں گے؟ فریہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ توبہ، کیا دماغ خراب ہے میرا؟ اپنے شہر کی بات ہوتی تو چلو رسم دنیا نبھانے کو چل پڑتے، اتنی دور کیسے جائیں؟ نصرت نے صاف انکار کر دیا۔ کیسے جائیں کا کیا مطلب امی؟ اپنی گاڑی پر جائیں گے، اور اتنی دور بھی نہیں ہے نجمہ خالہ کا گھر، 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو ہوگی۔ جب سے ہم نے نئی گاڑی لی ہے گراج میں ہی کھڑی ہے۔ سارے رشتہ داروں کو تو پتہ بھی نہیں کہ وہ کھٹارا بیچ کر ہم نے 0 میٹر گاڑی خریدی ہے۔ فریہ نے کہا۔ کھٹارا سے مراد وہ سیکنڈ ہینڈ گاڑی تھی جو کئی برسوں تک احتشام الدین صاحب کی فیملی کی زیر استعمال رہی تھی۔ احتشام الدین کے بازار میں بڑی کمیٹی کھلی تو بچوں